مگر یہ دور کوئی آسان دور نہیں تھا۔ قطب شاہی سلطنت کو مغلوں کی نظر لگ گئی تھی۔ شاہ جہاں کو قطب شاہی حکومت کا ایران کی طرف جھکاؤ بالکل پسند نہیں تھا۔ شاہ جہاں اور عبداللہ کے درمیان ایک عہد نامہ ہوا، جس کے بعد شاہ جہاں نے کئی پابندیاں لگا دی اور قطب شاہی سلطنت صرف ایک ویسل کنگڈم بن کر رہ گئی تھی اور اصل پاور مغل امپائر کے ہاتھ میں تھی۔ سلطنت کے شروع سے جاری ہوا خطبہ جو 100 سال سے پڑھا جاتا تھا، اسے بدل دیا گیا۔ ہر جمعے کے خطبے میں شاہ جہاں کا نام لیا جانے لگا۔ ہر سال مغل امپائر کو پیشکش کے طور پر بھاری رقم، ہاتھی، گھوڑے اور ہیرے جواہرات بھیجنے پڑتے تھے۔ عبداللہ قطب شاہ اتنے مجبور ہو گئے تھے کہ ایک دفعہ جب مغل سفیر قطب شاہی دربار آیا تو عبداللہ قطب شاہ کے ہاتھ میں ایک پیش قیمتی انگوٹھی دیکھی، جس کی قیمت اس وقت کے 50,000 روپے بتائی گئی۔ جب شاہ جہاں کو اس کی اطلاع ملی تو حکم آیا کہ وہ انگوٹھی بھی شاہ جہاں کے پاس بھیج دی جائے۔ تاریخ میں عبداللہ کو ایک بے بس اور لاچار بادشاہ لکھا جا رہا تھا، جو اپنی عوام کو بچانے کے لیے مغلوں کی ہر بات پہ صرف ہاں کہتے رہا۔ 1655 میں اورنگزیب کے انڈر حیدرآباد پر مغل فوج نے ایک حملہ کیا۔ پھر ایک سمجھوتا ہوا جس کے تحت سلطان عبداللہ کو مجبوراً اپنی بیٹی کا نکاح اورنگزیب کے بیٹے محمد سلطان سے کرنا پڑا۔ اس وقت ملا عبدالصمد جو قطب شاہی حکومت میں ایک منسٹر تھے، جن کا لقب تھا دبیر الملک، ان کا حیدرآباد کو بچانے میں بہت بڑا رول رہا ہے۔ انہوں نے ہی نیگوسیشنز کیے تھے مغل حکومت کے ساتھ، جس کے بعد مغل فوج کو حیدرآباد سے پیچھے ہٹنا پڑا اور پھر حیدرآباد میں واپس امن قائم ہو گیا۔ دبیر پورہ جو پرانے شہر کا ایک مشہور علاقہ ہے، ملا عبدالصمد دبیر الملک کے نام پر ہی رکھا گیا۔